مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں، ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو۔ تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، کیا قیامت گزری ہوگی۔ کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا، تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں۔ یہ بھی ایک رائے تھی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا۔ رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ، سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو۔ لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے، نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں
کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے
ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو، وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو۔ آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی۔ لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت۔ لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں۔ اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے۔ دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے۔ آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ کیا قربانی تھی صحابہ کی! آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں۔ دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے، انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے۔
یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو باکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے، ہمیں ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں. ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے
تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز, بولو نا, نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. دیجے 40 میں کرنا جائز, بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں ہے نتیجہ ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے, آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا. دیکھو فساد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, یہ پکڑا جاتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا, سمجھتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو, اصل بات ہی دب جاتی ہے, کیس کی نوعیت ہی چینج. گھروں میں دیکھو نا, گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی, کسی کو الو کا پٹھا کہہ دیا, اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے, اب بتنگڑ بنانا اسے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا, پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے, الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, بھائی ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے, اس کا کیا چاہیے, جواب چاہیے. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, بے وقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ, خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب, اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو, تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے, 2 شادیاں عیاشی ہے, تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے, تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر, تو مذہب میں روزہ ہے, مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے, ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے, تہجد تو بہت دور کی بات ہے, تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. ہو کیا رہا ہے, جلسے میں گئے ہیں جی, اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے, دینی جلسہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے, تو حضرت عمر نے پوچھا, تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں, فجر پڑھ لوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجبات ہیں نا, کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے, حلوے مانڈوں پہ زور ہے, دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے, صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے, لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کا میں نے دیکھا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے, ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں, جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک ڈھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک ڈھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے, اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ رشتہ دار کو حدیث سناؤ, دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے, لہذا مجھے دو, مجھ پہ خرچ کرو اتنا ثواب ہے. نا نا نا, آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ,
ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا, اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا. 1 سال کا آپ راشن دیتے, وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا, شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا, شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں, بلکہ سب میں ہی, پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی, اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں, بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی, ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں, اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے, اکثر کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی, یوں ہوگی, یوں ہوگی, یوں ہو جائے. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں, نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار, جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی. وہ تو اللہ, جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں, کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے, تابعین میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو, لیکن وہ تو نیچرلی, وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی, 90-95 ہو گئی ہوگی, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا, 2 دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھائے, یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے, یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب 1 آدھ انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے, یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ. ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا ہوا جائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا, خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا,
ہوم ورک. ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم کیا نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ گئے ہوم ورک. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو. اس میں دیکھو 2 بے اعتدالیاں ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں. کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونز کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے. بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام وام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں یاری میرے خیال بات. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ 2-3 بڑے بڑے جمشید ہارمون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمون نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھے دیسی زبان میں, کیا خیال ہے. پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بیچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہیں ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائیں, کیا خیال ہے. 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو, بس 2 کام کر لو. کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی مذاق ہے جن کے ایک بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی. وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں, کوئی چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ 1-2 بچے 2 تربیت والے ہوئے. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں یہ جو پیدا ہو رہے ہیں. حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہے وہ 2 جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوں, پاگل آپ ہوئے ہو, ٹھیک ہے. 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, سمجھتے ہو. فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا. 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی 1 آدھ ڈرپ کافی, اب کھا
طاقت آئے گی کس سے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے؟ کھانا ہے، کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سہارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی، اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہے ہیں کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو، جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کا انجیکشن ٹھوک دو، میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو، چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند واند پہ جاتے ہیں تو ایک آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے، وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی، اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں، مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے، بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے، سمجھتے ہو؟ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے؟ بولو نا، بچہ. بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر، زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے، اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے ہی ادھم مچاتے ہیں گھر میں. یہی تو بچے مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز، ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے، 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے. الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے، سیدھا رکھ دیا تو بولو یہ تو ڈپریشن ہے بھائی، مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے، تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ، لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے، وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں، آج کل ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بچوں کی، میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکولوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے، انگریزوں، ان کے کم بختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے، سرجانی ٹاؤن آؤ، اپنے شاگردوں سے تم 30 بچے 4 شادیوں سے ایک سے نہیں ہو سکتے، 30 پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت. حالے غریب لوگ ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اللہ دے بھی رہے روزی، اور زیادہ اچھے ہیں، وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا، 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد، میں جب پڑھاتا تھا، ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے، 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. اس وقت کی رپورٹ ہے 2006. اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے، رپورٹ چینج ہو چکی. مجھ سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 19 ہیں، لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے، تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا، اس کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا. 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح حدیقہ خان بنت نعیم خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے دونوں نکاحوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر فساد سے دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو ماشاءاللہ. ایک سیلفی میرے ساتھ ہو جائے بھائی، جلدی جلدی سے دبا دیں، جلدی سے بٹن دبا دیں. اس کے پاس موبائل ہے بھائی، چلیں اس میں آ گیا نا، اس میں نہیں آیا. ابے اس کیمرے میں نہیں آیا. نکاح ریکارڈ نہیں کیا آپ نے؟ جلدی اسپیڈ دبا دو. چلیں آ جائیں آپ، آ جائیں بھائی، آ جائیں. اللہ مبارک کرے ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اس گاؤں. چلیں بھائی مجھے سوال جواب کی. اچھا بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں. سوال رہ گئے ہیں. کیا جائے نماز میں کپڑا استری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بہانے جائے نماز کی بھی استری ہو جائے گی. آج کل جو یوٹیوب میں جنت جہنم کی ویڈیو آتی ہے دیکھنا جائز ہے، لیکن جنت کی ویڈیو میں کہیں حورے نہ ڈال دیں. وہ مفتی صاحب کیا جس مسجد میں ہم جاتے ہیں اس مسجد کی اذان ہونا ضروری ہے سنتیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اذان ضروری نہیں ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب کیا اشراق کی نماز فجر کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا پڑتا ہے؟ ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، جب ٹائم ہو تو پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز اسی جگہ بیٹھے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں، پھر اسی جگہ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر جائیں تو حدیث میں آتا ہے 1 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. افضل یہی ہے. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ثواب کم ہو جائے گا،
لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو وہ پھر گھر ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے کوئی بات نہیں, مسجد میں ہی چلتے پھرتے رہو, تسبیحات پڑھتے رہو. پیشاب کرنے کے بعد جب واش روم سے نکلتا ہوں کچھ منٹ بعد بالکل معمولی سا قطرہ نکلتا ہے, تو کیا اس کو واپس دھونا ضروری ہے؟ قطرہ نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا, لیکن ایک معمولی سا قطرہ اگر نکلا ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ دھو لیا جائے. بعض دفعہ استنجا کیا ہوتا ہے پانی سے, تو وہ قطرہ پانی سے پھیل جاتا ہے نا, پھر وہ معمولی سا رہتا نہیں ہے, تو اس لیے خشک کر لیں اس جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے, پھر اگر ایک آدھ قطرہ نکل گیا ہے تو پھر زیادہ نہیں پھیلتا. وہ افضل یہی ہے کہ دھو لیں اس کو آپ, لیکن نہیں بھی دھوئیں گے نماز ہو جائے گی. اچھا میرے بھائی, اپنے پیر سے بیعت ہونا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, آپ قبول کریں گے؟ بھائی آج کل تحفہ لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بم رکھ کے نہ لایا وہ ڈبے میں. وہ جو راجیو گاندھی کو تحفہ ہی پیش کیا تھا, کیا خیال ہے اس کے بعد جس نے پیش کیا وہ دونوں ایسے بغلگیر ہوئے, تو تحفہ تو اچھی چیز ہے, دے دیں, ڈبہ کھول کے دینا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کے کاپی یا کتاب میں اللہ اور نبی رسول کے نام کے علاوہ انسان کے نام جیسے یوسف, یاسین, موسیٰ, احمد, رحمان وغیرہ لکھے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ اور رسول کے ہی نام ہوتے ہیں, تو کیا اس کو پھاڑ کر بیچنا جائز ہے؟ بھائی جب اسکول کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں تو پھاڑ کر بیچ دیا جاتا ہے, ردی والے پھر اس کو جلا دیتے ہیں یا کہیں اس کو پھر ایک پروسیس کے تحت گزارا جاتا ہے, وہ نام مٹ جاتے ہیں اس سے. تو ویسے تو ہر کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ والا مسئلہ, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہاں لوگوں کا. ہاں جان کر کسی نام کی توہین نہ کریں, کہ نام لکھا ہوا ہے تو پاؤں لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر, جان کر نہ کریں. باقی ردی میں تو سارے کاغذ بیچے جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ردی والے کو چاہیے کہ آگے وہ اس کو جس کو دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ اس کو بالکل ایسے مشین میں ڈال کے ختم کر دیتے ہیں, بعض دفعہ مشینوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ردی کی, ان میں نام مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی ہے, تو ورنہ تو بڑا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. بھائی میرا نام عقیل ہے اور میں آپ کے میرا کیا لکھا ہوا ہے میراتھنر, اچھا ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس میں, اچھا وہ کھیلتے ہیں آپ. اس دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں حصہ لے رہا ہوں, برائے مہربانی دعا کریں اور مجھے کچھ حوصلہ بھی فرما دیں. میں اس سے پہلے 42 کلومیٹر میراتھن کر چکا ہوں اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 42 کلومیٹر. کبھی حیدرآباد جانا ہو تو مجھے بتانا, میں آپ پہ بیٹھ جاؤں گا, فری میں پہنچ جائیں گے یار, کیا خیال ہے؟ اور کوئی سوال ہو میرے بھائی؟ کون بھائی, یہ سلسلہ بہت لمبا ہے, کوئی سوال پوچھ رہا ہوں یہاں سے پوچھیں, بس پھر ختم کرتے ہیں. وہ وسائل والی بات پھر کبھی کریں گے, کیونکہ یہ ٹاپک میں وہ جو ملاوی میں سپیڈ بڑھوائی تھی نا میں نے, تو ہندو ہوں جتنے بھی مذاہب ہوں, آنا اسلام نہیں ہے. تو اسلام میں لوگ داخل بھی تیزی سے ہو رہے ہیں اور سپیڈ بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے. خود سوچو, جو مذہب اپنی قوم کی نسل نہیں بچا سکا وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو مذہب اپنی نسل نہیں بچا سکتا, نسل صرف اسلام نے بچائی ہے مسلمانوں کی, تو یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. جی وعلیکم السلام. جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بوکھلا جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا, بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی, ایک ہی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا, یہی والی ملیں گی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی, تو اگر یہی والی ملیں گی, پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ, لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو ہم نے خیموں میں بند کیا ہوا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعبیلات کرتے ہیں, اتنی تعبیلات, ہر آیت کو الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا, گھما گھما کے وہ بہت زیادہ تعبیلات. آدمی اس سے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے لبرل طبقے کو اسی ٹائپ کا اسلام چاہیے, آزاد اسلام چاہیے, جس میں سود بھی حلال ہو جائے, جس میں وہ کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہے, 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے میں حلال. اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں, جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں. بھائی تاریخی کتابیں ہیں, لیکن اس میں ہسٹری کس کی ہے؟ آرڈر کس کے ہیں؟ نبی کے آرڈر ہیں. تو جب کسی کا آرڈر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے گا تو وہ شریعت کی حیثیت سے, اس کی حیثیت شریعت ہی ہوگی, کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت بھی کرو, رسول کی اطاعت بھی کرو. اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو پورا مذہب گیا. تبھی غامدی صاحب ہر بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف اگر قرآن کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں, سارا اسلام تو حدیث میں, اور پھر آگے فقہاء نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں. تو اور قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث کو فالو کرنے کا, قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے.
اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ابھی تو مختصر وقت ہے. خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں، صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں. لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے فرمایا، تو وہ سب زیرو کر دیا انہوں نے، سب زیرو ہو گیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی. جی مفتی صاحب پچھلی بار آپ سے ملا تھا، اس وقت وہ آ رہا تھا، اور الحمدللہ 2 ہو چکی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں. اچھا مفتی صاحب، وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا، تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے 19 بچے، پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں اس سے شرمندہ بھی ہوں. تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی، اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں، 43 بچے، اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ؟ ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی. مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نا، توحید پرست پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا لبرل طبقہ بولے گا یہ کیا بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دیے، 2 ہوں تمیز کے ہوں. حالانکہ ان کے 2 جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے، ان کے 2 ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے بہن بھائی نہیں ملے ہوتے، بچپن میں کھیلے نہیں ہوتے، وہ ماریں کھائی نہیں ہوتی، کھلائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو غربت عیب ہے جب اپنی سستی کی وجہ سے ہو، لیکن بہت دفعہ یہ غربت بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے. جن بچوں نے بچپن میں غربت دیکھی، مسائل دیکھے، ان کا کانفیڈنس لیول بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے. مسائل دیکھے انہوں نے، جنہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا. تو سوسائٹی میں ہر طرح کی چیزیں چاہیے انسان کو. تو 43 ہیں ان کے 43 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ بھی کم از کم 43.5 تو ہو چکے ہوں گے. جی جناب. السلام علیکم مفتی. لیکن ایک بات ان سے کہنا، تربیت بھی کریں، صرف پیدا نہیں کرنا ہے، ان کی فکر بھی کریں، جو میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں کیسے کرنی ہے. جی مفتی صاحب، یہ سوال ہے 1 دسمبر جی، اور اسی پوزیٹیو مائنڈ لیکن نیگیٹو مائنڈ کی اخرج للناس، جی اس کی کچھ وضاحت ہو. دیکھو تبلیغ پہ بھی کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو اس کی مت ماری گئی ہے. ایک ہی ایسی جماعت ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ملے گی آپ کو، اللہ رسول کی بات ہوگی، دنیا کی بے رغبتی سکھائی جائے گی. تو وہی ایک ہمارے پاس آخری آپشن رہ گیا ہے میرے بھائی. ورنہ یوٹیوب پہ تو مجھ سمیت جس کو بھی سنو گے، کوئی زندہ باد کہہ رہا ہوگا، کوئی گالیاں لگا رہا ہوگا، گالیاں دے رہا ہوگا. آدمی لوگ بوکھلا جاتے ہیں. میں بھی تبلیغ میں جاتا ہوں ان کا بیان سننے کے لیے. ابھی جو وہ آئے ہوئے تھے مولانا عباد اللہ صاحب، تو میں نے ساتھیوں سے بولا ہمیں بھی ضرورت ہے بھائی دین کی باتیں سننے کی، تو چلو جمعرات کو چلتے ہیں سننے کے لیے. ہماری قسمت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا، ان کا تو بڑا زبردست بیان. تبلیغ میں ویسے یہ شخصیات کا نام لینے کی اور کسی کی اجازت نہیں ہے، وہ شخصیات پہ تو جاتے ہی نہیں، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی. ویسے بھی کسی اور کا بھی بیان ہوتا تو بھی قسمت اچھی تھی. صحیح ہی ہوتا ہے بیان، غلط تھوڑی ہوتا ہے. باقی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. چھوٹی موٹی خامیاں ہو جائیں تو بتا دے آدمی یہ بات غلط ہو گئی ہے، وہ صحیح کر لیں گے اس کو. تو وہ علماء بتاتے بھی رہتے ہیں، وہ سنتے بھی رہتے ہیں، ان کے اندر خود علماء موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ کے خلاف باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو، تبلیغ میں نکلا کرو. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا، جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ بھی کریں، بعد میں بیگم کو لے کے سیروزے کی جماعت میں جاؤ. شروع میں ہی ساری زندگی اس کی برکتیں دیکھو گے. خواتین جب سیروزے کی جماعت میں یا 10 روز 15 دن کی بڑی سے بڑی جماعت ہوتی ہے، اس میں جائیں نا تو ان کی پوری زندگی معمولات ہوتے ہیں. رات کو تلاوت، صبح ذکر، تسبیحات، گھر کا ماحول پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کل کسی کے مولاناؤں کے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. آج کل بھائی میڈیا نے ایسا بگاڑ دیا ہے، جو مولانا لوگ تبلیغ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود اپنے بچوں کو ان کو تبلیغ میں نکالنا پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صبح و شام تبلیغ کے خلاف تھے. جب بچہ بگڑا ہے نا، خود لے کر آئے ہیں بھائی اس کو خدا کے لیے کوئی 4 مہینے لگوا لو، انسان کا بچہ بن جائے. تو اس لیے بچہ جب تک بگڑے نہیں نا، اس وقت تک تبلیغ بری لگتی ہے. جیسے ہی بگڑتا ہے تو آپ کے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، الا یہ کہ کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. تو بزرگ تلاش کرنا کتنا مشکل کام بن گیا آج کل. ہے بہت بزرگ لیکن جی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. جی السلام علیکم، میرا نام عبداللہ خان ہے، ماشاءاللہ، ماڈل کالونی سے آئے ہیں. دوسرا ہفتہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے 3 طلاق کے بارے میں موضوع کا پوچھنا تھا کہ لوگ حلالہ کرتے ہیں اور دیگر وہ کر ہوتے ہیں، تو یہ ذرا سا وضاحت کر دیں. ایک تو 3 طلاق کے مسائل پوچھے بہت جاتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں، ہمارے اہل حدیث بھائی جو 3 طلاق کے بارے میں کہتے ہیں، ایک بریلویوں کے عالم ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، بڑے معتدل سے عالم ہیں، انہوں نے بھی 3 طلاق کو ایک کہا ہے. نہیں مجھے نام نہیں آ رہا ذہن میں، وہ ہمارے شاگرد بیٹھے ان کو نام پتہ ہے، خیر کبھی کسی وقت بتا دوں گا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نا 3 طلاق کے مسئلے میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں. ایک ہی ہوتی، 3 ہی ہوتی ہیں، اجماع ہے. کہاں اجماع ہے؟ فلاں 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 سے منقول ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا، ان سے بولا کریں کسی صحابی یا تابعی سے دکھا دو کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا. دین تو پہلے صحابہ تابعین پر آیا ہے نا. اور اگر وہ کسی کا نام لیں تو کہیں سند پیش کرو.
بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا، حضرت طاؤس نے کہا، حضرت اکریمہ نے کہا، فلاں نے کہا، کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن جب ہم کتابوں میں گئے تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو یہ میں نے کانفیڈنٹلی دعویٰ کیا، میں نے مذاق نہیں کیا کہ 3 طلاق 3 ہی ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں. کسی ایک جلیل القدر تابعی سے بھی منقول نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو کسی نے ایک کہا ہو. تو اس میں لمبے بیانات اہل حدیثوں کے ملیں گے آپ کو، بہت لمبی یہ، پھر وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ریفرنسز سے. بھائی اتنے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے نا، کوئی ایک صحابی کا نام لے دو، ایک تابعی کا نام لے دو، بتاؤ نا مجھے یار، بولے یہ صحابی تھے اکٹھی 3 طلاق، اور میں آپ کو درجنوں کے بتا سکتا ہوں، سندیں پڑھ گئے یہ صحابی نے بھی 3 کو 3 کا. تو یہ کیا بات ہے یار، قرآن و حدیث صحابہ تابعین نہیں سمجھ رہے اور اہل حدیث سمجھ رہے ہیں، یہ تو کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں مانوں گا، کیونکہ صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ آج کل کے اسکالر ہیں، چاہے مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی بھی ہو، یہ تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں یا 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے دیا. بھائی یہ نہیں ہوتا، صحابہ تابعین دین کمپلیٹ، اس کے بعد کسی کے فتوے کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ سٹائل اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے. اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے پر کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں بیٹھیں گے، کچھ بھی کر لو آپ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ جتنا بھی اہل حدیث کو چیلنج دے دو نا، آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، وہ کوئی اور مسئلہ کہہ رہے ہیں کر لو، اس پہ نہیں بیٹھیں گے، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ لکھ لو آپ مجھ سے، وہ گھمائیں گے بات کو. ہو سکتا ہے میرا یہ چیلنج قبول کریں، لیکن میڈیا کی حد تک ہوگا، اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. تو یہ تجربے کر کے میں کہہ رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. پھر کہیں گے لکھ کے مناظرہ کرو، لکھ کے کون بیٹھ کے خط و کتابت کرتا رہے گا. تو یہ مسئلہ اہل حدیث کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں اہم ہی ہے، فارغ ہیں ہم لوگ، اس مسئلے میں ہم فارغ ہیں، بالکل خیانت کرتے ہیں اس مسئلے میں، بات نہیں کرتے. میں نے اہل حدیث اپنے دوستوں کو بھیجے اپنی ویڈیوز جو میں نے دلائل دیے ہیں، میں نے کہا یار جواب دو نا. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے علماء کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، تھوڑی حل ہوگا بیٹھ کے. تو ہر جگہ گھماتے ہیں بات کو، کبھی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوں گے، کبھی کہہ رہے ہوں گے اختلافی نہیں ہے، جمہور کا مذہب ہے لیکن فلاں فلاں کا اختلاف ہے. صحابہ تابعین سے کوئی دکھا دو، پھر دکھائیں گے. میں اس کا جب جواب دیتا ہوں کہ تم ترجمہ غلط کر رہے ہو، تو پھر اس بحث کو آگے نہیں لے کے جاتے. تو صحیح ترجمہ کرو آپ، پتہ چل جائے گا، 2 اور 2 4 کی طرح، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس لیے میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا. 3 طلاق کے بعد کسی نے اہل حدیث سے فتویٰ لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی، حرام کی حرام ہی رہے گی وہ. اور غامدی صاحب نے تو طلاق کے مسئلوں کا ایسا کھلواڑ بنایا ہے، انہوں نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہے، وہ طلاق کے مسائل میں جو ہے نا قانون سازی کرے. یعنی اللہ میاں نے جو قرآن میں طلاق کے حکام نازل کیے، وہ اللہ میاں نے حکومت پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ جناب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ بتائیں گے، اس کو وہ کریں گے، سیٹ اپ کر کے لے کر آئیں گے کہ یہ اس طرح سے یونین کونسل صاف لفظوں میں قرآن میں طلاق کے حکام بیان کیے میرے بھائی اللہ نے. اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، وہ منصوص ہیں، چاہے آپ کو اچھے لگیں چاہے آپ کو برے لگے. وہ تو زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم، قصہ ختم. تو اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. اور کچھ جو